السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو سوال ہے وہ یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، الحمدللہ آپ کے بیانات سن کر بہت اصلاح ہوئی ہے۔ آپ کو عرش چینل عملیات اور روحانیات کے لیے مختص کرنے پر مبارک ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا درود ابراہیم پڑھنا لازمی ہے؟ یہ ان کا پہلا سوال ہے۔ یا کون سا درود پاک کا صیغہ پڑھنا لازمی ہے؟ یہ ان کا دوسرا سوال ہے۔ جس طرح مختلف طریقت کے سلاسل میں درود پاک کا صیغہ پڑھنے کو تلقین کیا جاتا ہے اور آپ نے وہی صیغہ پڑھنا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں پڑھ سکتے، اس کے بارے میں تفصیلی بیان فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ محمد ہاشم چشتی صاحب ہیں، ان کا تعلق ہے ڈجکوٹ سے، فیصل آباد۔ میرا خیال ہے سوال آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی اشکال ہے یا سوال سمجھ نہیں آیا تو میں دوبارہ بھی اس کا لب لباب آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ محمد ہاشم چشتی صاحب سوال کر رہے ہیں: کیا درود ابراہیم پڑھنا لازم ہے؟ یہ ان کا پہلا سوال ہے۔ اگر بالفرض درود ابراہیم پڑھنا لازم نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے، تو پھر کون سا صیغہ پڑھنا فرض ہے یا لازم ہے؟ درود پاک کا کوئی بھی صیغہ، چاہے درود ابراہیم ہو، بڑا صیغہ ہو، یا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا صلی اللہ علی محمد یعنی درود فتح ہو، چھوٹا صیغہ ہو، کوئی بھی صیغہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، مرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ قرآن کا حکم سنا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ کے اوپر زندگی میں جتنی بھی مہلت آپ کو ملی، ایمان لانے کے بعد ایک بار درود پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، زندگی میں ایک بار، زندگی میں ایک بار۔ جو دوسرا سکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو پہلی بار درود پاک پڑھنا واجب ہے، جب بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے شریعت کا۔ اگر آپ کو ایمان لانے کے بعد مہلت اتنی ملی ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم سنا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور آپ نے یہ بول دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، یعنی اس حکم کی تعمیل ہو گئی۔ کوئی خاص صیغہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ البتہ یہ جو اس طرح کے سوالات یا اشکالات پیدا ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ درود کے معنی کیا ہے۔ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ درود کوئی الگ عمل ہے۔ درود میں کئی بار عرض کر چکا ہوں اپنے بیانات کے اندر، فارسی زبان کا لفظ ہے، جب اس کی نسبت بدلتی ہے، اس کے معنی بدلتے ہیں، یہ کثیر المعانی لفظ ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اس کی نسبت ملائکہ کے ساتھ ہوگی تو اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے، اس کی نسبت جمادات، حیوانات، نباتات کے ساتھ ہوگی تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ جب درود کی نسبت جنوں انس کے ساتھ ہوگی جو شریعت کے مکلف ہیں تو اس کے معنی ہوں گے دعائے رحمت، دعائے برکت، دعائے سلامتی۔ آپ دعا کسی بھی طرح کے کلمات کے اندر یا کسی بھی طرح کے الفاظ کے اندر کر سکتے ہیں۔ یہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے وہی دعا کرنی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی ہے، یا آپ نے درود ابراہیم کی صورت میں ہی درود پڑھنا ہے، نہیں۔ اور نہ ہی یہ فرض ہے کہ آپ نے کوئی چھوٹا صیغہ پڑھنا ہے۔ جو صیغہ آپ کو آتا ہے بس آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد ایک بار پڑھنے کی مہلت ملتی ہے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، چاہے چھوٹا صیغہ پڑھے چاہے آپ بڑا صیغہ پڑھے۔ اگر اس کے بعد زندگی مل جاتی اور مہلت مل جاتی ہے
تب بھی آپ کے اوپر ہے آپ چھوٹا سیگا پڑھیں یا آپ بڑا سیگا پڑھیں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں یا وضاحت یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی سیگا پڑھنا فرض نہیں. تو جب کوئی سیگا پڑھنا فرض نہیں ہے تو درود ابراہیم پڑھنا فرض کیسے ہو گیا؟ جب کوئی سیگا پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے، تو پھر درود ابراہیم پڑھنا فرض کیسے ہو گیا یا واجب کیسے ہو گیا؟ ہاں، درود پڑھنا فرض ہے ایک بار زندگی میں، درود پڑھنا واجب ہے جب حضور کا نام سنو. یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. درود پڑھنا واجب ہے، درود کا کوئی سیگا فرض یا واجب نہیں ہے. جون سا آپ کو آتا ہے آپ وہ سیگا پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیم ہو یا درود فتح ہو یا کوئی اور سیگا آپ کو آتا ہے یا کسی نے آپ کو تلقین کیا ہوا ہے تو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں. آگے پھر وہ وضاحت کرتے ہیں اپنے سوال کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح مختلف طریقت کے سلاسل میں درود پاک کا ایک سیگا پڑھنے کو تلقین کیا جاتا ہے، پھر آپ نے ساری زندگی وہی سیگا پڑھنا ہوتا ہے، آپ کوئی اور پڑھ نہیں سکتے. یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو یہ درود پاک کا سیگا اپنے سلسلے کے اندر تلقین کرتے ہیں. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، انہیں خود بھی معلوم نہیں ہے، انہیں خود بھی معلوم نہیں ہے. میں نے ایک پیر صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا پیر صاحب آپ اپنے سلسلے میں یعنی سلسلہ نقشبندیہ میں درود خضری پہ زور دیتے ہیں، جی درود خضری پڑھو، درود خضری پڑھو، درود خضری پڑھو، تو کیا کوئی اور سیگا ممنوع ہے؟ ان کا جواب سنیے گا. وہ فرمانے لگے کہ درود خضری جو ہے یہ ہمارا کوڈ ہے، یہ ہمارا پاسورڈ ہے. جب ہم درود خضری پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہوتی ہے، ان کا کرم ہوتا ہے، ان کا فیض آتا ہے. یہ ان کا جواب تھا، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یا شریعت کی روح سے یہ جواب ہرگز درست نہیں ہے. اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ جو آپ کو کہتے ہیں طریقت کے میدان میں کہ آپ نے ایک ہی سیگا پڑھنا ہے اور ساری زندگی پڑھنا ہے، انہیں خود معلوم نہیں ہے وہ کیا بول رہے ہیں، انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں. اللہ جو روحانیت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ عملیات. توجہ رکھیے گا، اب میں اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو روحانیات ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ عملیات. تو عملیات کس کی جمع ہے؟ عمل کی. عمل کی یعنی کئی اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے درود پاک. اب عملیات کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ آپ نے ایک ہی عمل کرنا ہے ایک وقت میں اور ہمیشہ کرنا ہے. آپ عمل کو بار بار بدل نہیں سکتے عملیات کی دنیا میں. اگر آپ نے سیگا پکڑ لیا، مثال کے طور پہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 6 مہینے 8 مہینے پڑھا، اب آپ کی روح کے اندر، آپ کے لطائف کے اندر نورانیت آنا شروع ہو گئی، اس سیگے کی انرجی آنا شروع ہو گئی. اب آپ نے چھڑپا مارا اور سیگا بدل دیا، وہ انرجی کدھر جائے گی؟ یہ ہے عملیات. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ عمل تھوڑا کرو، چھوٹا کرو، ہمیشہ کرو. یہ بنیاد ہے عملیات کی کہ کوئی بھی عمل عملیات کے میدان میں، شعبے میں شروع کرنے سے پہلے آپ ایک بار نہیں 101 بار سوچو، کیا یہ عمل میں ساری زندگی کر سکتا ہوں، یا میں اس عمل کو سنبھال سکتا ہوں، یا یہ عمل میری ضرورت ہے، یا جو مجھے یہ عمل تلقین کر رہا ہے یہ مجھے کروا بھی دے گا، یا اس عمل کے کیا کیا فوائد ہوں گے، کیا کیا نقصانات ہوں گے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل آپ کرو، آپ کو موٹی موٹی باتوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے شرائط کیا ہوں گی، اس عمل کے لوازمات کیا ہوں گے، کتنی مدت کے لیے کرنا ہوگا. جب یہ عمل خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، یعنی اس کی تاثیر آ جائے گی، میں عامل بن جاؤں گا، پھر اس عمل کو میں نے سنبھالنا کیسے ہوگا، یا اس عمل سے میں نے کام کیسے لینے ہوں گے. ان باتوں کی طرف تو ماشاءاللہ ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، ان باتوں کی طرف تو ہمارا دھیان نہیں جاتا. تو میں نے کیا بات سمجھائی کہ روحانیات کی جو بنیاد ہے وہ عملیات ہے، اور عملیات کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ عمل ایک کرو پھر ہمیشہ کرو.
آپ ایک ہی عمل کو بار بار بدل نہیں سکتے. جب بدلو گے تو جو اس کی انرجی یا عملیات کی زبان میں تاثیر پیدا ہوئی ہے وہ پھر کہاں جائے گی؟ وہ تاثیر پھر تجھے نہیں، شافی نے امت کو بتایا ہے، تیری 7 نسلوں کو اجاڑ کر رکھ دے. وہ انرجی ہے، وہ انرجی ہے. یہ الگ بات ہے کہ درود پاک کے معاملے میں یہ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے پریشان نہیں ہو. جو قرآنی اراد و وظائف ہیں یا دیگر اراد و وظائف ہیں ان کے ساتھ 7 نسلوں والا نظام چلتا ہے. درود پاک کے بارے میں آج آپ پریشان نہیں ہوئے، لیکن آپ کو کوئی دنیاوی نفع نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. اگر آپ 2 4 5 مہینے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 2 4 5 مہینے کے بعد آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، پھر ادھر چل پڑتے ہیں. پھر 2 4 مہینے کے بعد آپ نے کوئی بیان سنا یا سوشل میڈیا پہ فضائل سنے یا دیکھے اور آپ نے درود صدقہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. پھر 4 مہینے ادھر چلتے رہے. پھر کسی نے کہا او بھائی یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے، درود صرف درود ابراہیم ہے. پھر آپ نے کہا او ہو توبہ 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 توبہ، گناہ ہو گیا. پھر آپ درود ابراہیم کی طرف لگ پڑے. پھر 4 مہینے آپ نے درود ابراہیم پڑھا. پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ بھائی یہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا، درمیان میں بولنا پڑ جائے، چلتے پھرتے پڑھنا ہو تو یہ پڑھ نہیں سکتے. پھر آپ آگے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لالا شریعت کی روح سے آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے، توجہ رکھیے گا، شریعت کی روح سے کوئی گناہ نہیں ہے، مگر عملیات کی روح سے آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. شریعت کی روح سے کوئی گناہ نہیں ہے. روزانہ سیگا بدلو، یہ پورا گلدستہ ہے، سینکڑوں سیگے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیاتی مبارکہ میں امت کو عطا کی ہیں. کئی سیگے ہیں جو حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کر ٹھیک ہے عطا کیے ہیں. کئی سیگے ایسے ہیں جو حالت کشف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا کی ہیں. کئی سیگے ایسے ہیں جو اولیاء اللہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسرت کا اظہار فرمایا، یعنی پسند فرمایا. تو یوں سینکڑوں سیگے ہیں. آپ روزانہ ایک سیگا بدلو، 365 دن اور 365 سیگے. شرن کوئی گناہ، بولو شرن کوئی گناہ نہیں ہے، شرن کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہی کام آپ عملیات کی دنیا میں کرو گے تو شافی نے امت کو کیا سمجھایا ہے؟ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے. عملیات کی دنیا میں یہ گناہ کبیرہ ہے. ادھر آپ نہیں کر سکتے کہ کبھی کوئی سیگا کبھی کوئی سیگا کبھی کوئی سیگا، کبھی کوئی وظیفہ کبھی کوئی وظیفہ کبھی کوئی وظیفہ. میں نے آپ کو دلیل دی ہے عقلی کہ آپ نے 1 مہینہ سورہ طارق پڑھی، دن رات پڑھی، چلتے پھرتے پڑھی یا سینکڑوں کی تعداد میں پڑھی. پھر کسی نے اور وظیفہ بتا دیا کہ آپ سورہ طارق نہ پڑھو، آپ آیت کریمہ پڑھا کرو. آپ نے سورہ طارق پڑھنا چھوڑ دی، آپ نے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا. اب اس کی انرجی اور ہے، اس کی انرجی اور ہے. اب یہ دونوں انرجیز آپس میں ٹکرائیں گی. آپ نے سورہ طارق پڑھنا بند کر دی، یہ جو آپ نے کمائی کی ہے 1 مہینے میں یہ جانے والی نہیں ہے. یہ انرجی آپ کے ساتھ ہیولا بن کر رہے گی، یہ آپ کے اورا کے اندر آ گئی ہے. اب جب آپ کوئی ایسا عمل کریں گے کہ جس کی انرجی سورہ طارق کے ساتھ ٹکراتی ہے، کچھ نہیں ہوگا. 3.5 صدیاں بس. آج کل بے برکتی کا دور ہے. پہلے تسی پھڑکو گے، پھر تواڈے بچے پھڑکن گے، اب کردیاں 350 سال 7 نسل. موت مانگو گے موت نہیں آئے گی. ان لوگوں سے پوچھو جا کر جن کی شافی نے آنکھیں کھولی ہیں، دل و دماغ کو کھولا ہے، جنہوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا، ان کے کام ہوئے. کام ہونے کے بعد ان کی 7 نسلوں کا کام ہو گیا. جنہوں نے حامیم لا ینصرون پڑھا، پوچھو ان سے جا کر. جنہوں نے پانی کے اندر پاؤں ڈال کر یا کہارو پڑھا، جنہوں نے 100 رسالہ لے کر بانٹا، ان سے پوچھو کہ کیا بنا ہے، کیا بنا ہے. تو میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ساری باتیں درود پاک کے ساتھ
لاحق نہیں ہوتی یا لاگو نہیں ہوتی، درود پاک میں بچت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دعا ہے۔ لیکن عملیات کی دنیا میں یا عملیات کی روح سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آئے گا، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ دوسرا آپ کو نقصان کیا ہوگا کہ آپ ساری زندگی بھی درود پاک پڑھتے رہیں گے اور بار بار صیغہ بدلتے رہیں گے، آپ کے پاس کوئی بھی روحانی طاقت نہیں ہوگی، آپ کے پاس کوئی بھی روحانی طاقت نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت آئی 4 مہینے پڑھنے کے بعد، پھر آپ نے پڑھنے چھوڑ دی، پھر آپ نے درود فتح شروع کر لیا، پھر 3-4 مہینے پڑھا، پھر آپ نے وہ چھوڑ دیا، آپ نے درود ابراہیم شروع کر لیا، پھر 3-4 مہینے بعد کچھ تاثیر آئی، کچھ انرجی آئی درود ابراہیم کی، پھر آپ نے وہ چھوڑ کر درود امت شروع کر لیا۔ تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس طاقت کون سی ہوگی؟ تو جب یہ کئی طاقتیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی تو یہ آپس میں ٹکرائیں گی، الجھیں گی، یہ مختلف قسم کی جو انرجیز ہیں یہ آپس میں ٹکرائیں گی اور الجھیں گی۔ جب یہ الجھیں گی تو آپ کی زندگی الجھنا شروع ہو جائے گی اور نعرہ لگ جائے گا جادو ہو گیا ہے۔ اور بات کہاں جا کر ختم ہونی ہے؟ پھپھو کے گھر کہ پھپھی نے باہر کر دیا ہے۔ تو اس لیے عملیات کی دنیا میں ایک ہی صیغہ پڑھا جاتا ہے۔ تو روحانیات کی بنیاد کیا ہے؟ عملیات۔ تو جو پیری مریدی میں تلقین کیا جاتا ہے کوئی بھی صیغہ، ایک ہی صیغہ ہے، آپ نے وہی پڑھنا ہے۔ یہ در حقیقت آپ کو حکم دیا جاتا ہے عملیات کی روح سے، شریعت کی روح سے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ آپ شرعن کسی کو صیغہ بدلنے سے روک نہیں سکتے۔ آپ روزانہ صیغہ بدلیں، جو اس کا اجر و ثواب ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ سائنس کی زبان میں جو اس کی انرجی ہوگی آپ کو ملے گی، عملیات کی زبان میں جو اس کی تاثیر ہوگی آپ کو ملے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن جب کوئی آپ فن سیکھنا چاہتے ہو تو اسی میدان میں رہو گے تو آپ فن کے ماہر بنو گے۔ 4 دن اس دکان پہ، 5 دن اس دکان پہ، 6 دن اس دکان پہ، 7 دن اس دکان پہ، جی اب میں نے یہ فن سیکھنا ہے۔ تو مہینے کے بعد یا سال کے بعد میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کون سا فن سیکھا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ فن تو نہیں سیکھا لیکن چلنا پھرنا سیکھ لیا ہے۔ آپ کا جواب پھر یہی ہوگا نا کہ حضرت صاحب فن تو نہیں سیکھا لیکن بازار میں چلنا پھرنا سیکھ لیا ہے، یعنی ہر کولے کے اندر، ہر پیالے کے اندر، ہر برتن کے اندر میں نے منہ مارنا سیکھ لیا ہے۔ ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ آپ نے بی اے کیا یعنی گریجویشن کی، اس کے بعد آپ نے ماسٹر کر لیا، مثال کے طور پہ آپ نے ماسٹر کر لیا پاک سٹڈی میں، آپ کو ملازمت نہیں ملی یا آپ کا پڑھنے کا شوق تھا اور کوئی رہبر نہیں تھا، رہنما نہیں تھا، آپ نے پاک سٹڈی میں ماسٹرز کیا، اس کے بعد 2 سال گزارے اور آپ نے اسلامیات میں بھی ماسٹرز کر لیا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 2 سال اور گزرے، آپ پرائیویٹ تیاری کرتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھنے کا شوق تھا، آپ نے پولیٹیکل سائنس میں بھی ماسٹر کر لیا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ پھر 2 سال گزرے تو آپ نے اردو میں ماسٹر کر لیا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پھر 2 سال گزرے تو آپ نے انگلش میں بھی ماسٹرز کر لیا۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ زندگی کے کتنے سال گزر گئے؟ 10۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ اگر یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی تو عملیات کی روح آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ طریقت میں ایک ہی صیغہ پڑھنے پر پابند کیوں کیا جاتا ہے، تلقین کیوں کیا جاتا ہے یا زور کیوں دیا جاتا ہے۔ اب اس موصوف نے یا اس اسٹوڈنٹ نے یا اس طالب علم نے کتنے ماسٹرز کیے ہیں؟ 5۔ زندگی کی کتنی بہاریں کھپا دی ہیں؟ 10۔ 10 سال میں 5 ماسٹرز کیے ہیں۔ توجہ ہے؟ میں نے پوچھا بیٹے کیا کرتے ہو؟ حضرت صاحب میں نے 5 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، اردو میں، انگلش میں، اسلامیات میں، پاک سٹڈی میں۔ بڑی بات ہے، ہم اپریشیٹ کریں گے نا، بڑی بات ہے۔ جہاں وہ بیٹھے گا میں نے 5 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے تو 1 گریجویشن کی ہوئی ہے، 1 ڈگری ہے، 2 ڈگریاں ہیں، میرے پاس 5 ڈگریاں ہیں، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، یہ سب کچھ ہوگا نا؟ پھوپھا ہوگی، بالکل ہوگی اور 100% ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ بندے نے 10 سال لگائے ہیں۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، ایک میرے جیسا جٹ بندہ ہے، نوانا سا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے استاد کے ہاتھ میں، کسی سے پوچھ کر چل رہا ہے۔ میں نے گریجویشن کی، گریجویشن کے بعد میں نے انگلش میں ماسٹر کر لیا۔ اب اس کے کتنے ماسٹرز ہیں؟ ایم اے ہیں 5، میرے کتنے ہو گئے؟ 1۔
کوئی جوڑ تو نہیں ہے نا. اس کے پاس 5 ڈگریاں ہیں اور میرے پاس 1 ڈگری ہے. لیکن میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے. اس نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا آپ نے وہ کام نہیں کرنا. تو میں نے پوچھا کہ سر میں نے کیا کام کرنا ہے, مجھے کون سا کام کرنا چاہیے؟ تو مجھے میرے استاد نے, پروفیسر نے, ٹیچر نے, محسن نے یہ بتایا کہ بیٹے آپ انگلش ہی میں یا تو ایم فل کر لو یا انگلش ہی میں آپ پی ایچ ڈی کر لو. آپ نے عمل نہیں بدلنا, سبجیکٹ نہیں بدلنا. جو اس نے چول ماری ہے وہ کام تو نے نہیں کرنا. وہ تھا بے مرشدہ, اسے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. اس کی بلے بلے تو ہو رہی ہے پر نوکری ملنے والی نہیں ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے میرے استاد نے, ٹیچر نے, پروفیسر نے 2 رستے دے دیے. بیٹا یا تو آپ ایم فل کر لو تو یا آپ پی ایچ ڈی کر لو. میں نے اپنی استعداد کے مطابق پی ایچ ڈی کر لی 4 سال میں. اب میں کیا ہو گیا؟ انگلش میں پی ایچ ڈی. اب یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, جو 5 ماسٹرز والا شوخیاں مار رہا تھا کہ میں نے 5 ایم اے کیے, ادھر 5 ایم اے کیے والا بیٹھا ہو اور ادھر میں پی ایچ ڈی بیٹھا ہوں, عزت کس کو ملے گی؟ نوکری کس کو ملے گی؟ وقار کس کو ملے گا؟ حیثیت دنیاوی کس کی زیادہ ہوگی؟ یہ 5 ایم اے کرنے والے کی یا ایک ہی مضمون میں مہارت حاصل کرنے والے کی؟ ساریاں گلاں تو انہوں سمجھ آدیاں نے شافی دیاں, پر عملیات سمجھ نہیں آتی. اللہ یہ جو رنگ برنگے لوگ وظائف کرتے ہیں یہ مجھ آپ کو متاثر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تبھی تو میں ان کو کسکنے نہیں دیتا. میرے سے بھاگتے بھی ایسے ہیں جیسے کوا بھاگتا گلیل سے. جب مجھے سناتے حضرت صاحب میں تہجد بھی پڑھتی ہوں, میں یہ بھی پڑھتی ہوں, میں یہ بھی پڑھتی ہوں, میں کہتا ہوں یہ لیرا لا کے رکھ دیتی ہیں. جب پھر میں آئینہ دکھاتا ہوں تو پھر دوپٹہ ٹکتا ہی نہیں سیر, تو کدی لے کے تھلے تو کدی لے کے ہوتے. بلکہ ہم نے ماسک دیا ہوتا لگانے کے لیے, اتنی پریشان ہو جاتی ہیں, ماتھے پہ پسینے آ جاتے. چلو میں تو بول رہا ہوں اتنی طاقت کے ساتھ مجھے پسینے آ رہے ہیں اے سی میں, تو ان کو اتنے پسینے اور اتنی پھر نروس ہو جاتی ہیں, ماسک لگانے کے بجائے ماسک اتار دیتی ہیں. پھر میں کہتا ہوں بی بی ماسک تو لگاؤ, یہ لگانے کے لیے آپ کو دیا ہوا ہے. گھر سے تو آپ کو لگانے کی توفیق نہ ملی, ہم نے اپنی جیب سے آپ کو ڈسپوزیبل ماسک دیا ہے, اس کو لگانے کے لیے دیا ہے. پھر اتنی ان کو تھرتھلی مچ جاتی ہے. تو لوگ یہ جو اراد و وظائف کرنے والے حریص اور لالچی لوگ ہوتے ہیں, یہ دنیا دار ہوتے ہیں. دنیا والوں کو متاثر کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے. یہ جو اراد و وظائف ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتے. دنیاوی مقاصد ہیں ان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, یا وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم تو اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, وہ اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں. کبھی یہ پڑھ لیا, کبھی وہ پڑھ لیا, پھر وہ چھوڑ دیا تو یہ پڑھ لیا, پھر سب کچھ چھوڑ دیا, پھر چھمک چھلو پروگرام شروع ہو گیا, ٹی وی ڈرامے شروع ہو گئے, فلمیں شروع ہو گئی, پھر توبہ کر لی, پھر دوبارہ سے تہجد شروع ہو گئی, پھر وظیفے شروع ہو گئے. تو ان کی زندگی ایک عجیب ہوتی ہے, ایک عجیب ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی یا دلیل دی کہ ایک سٹوڈنٹ ہے, ایک موصوف ہے, اس نے 5 ایم اے کیے ہوئے ہیں. تو جب وہ نوکری کے لیے جائے گا تو وہ 5 ایم اے کی بات نہیں کرے گا, کسی ایک مضمون کی بات کرے گا. تو وہ کیا ہے؟ ایم اے. تو میں بھی ایک مضمون والا ہوں, میں ہوں پی ایچ ڈی. مجھے بتاؤ کہ مجھے رزق زیادہ ملے گا یا مجھے تنخواہ زیادہ ملے گی, یا میرا گریڈ زیادہ ہوگا, یا میرے اختیارات زیادہ ہوں گے, یا یہ سب کچھ اس کو ملے گا؟ یہ سب کچھ اسے ملے گا جس نے ایک مضمون میں مہارت حاصل کی ہے. تو یہ عملیات کی بنیاد ہے کہ جب آپ ایک ہی عمل کرو گے, کرتے جاؤ گے, کرتے جاؤ گے, کرتے جاؤ گے, 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال, جو بھی اس عمل کی مدت ہے, جب وہ عمل میچور ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ میچور, بالغ ہو جائے گا, آپ کی تکمیل ہو جائے گی, آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کو اجازت دے دے گا, تو پھر آپ اس عمل کی انرجی سے, تاثیر سے اپنے مسائل بھی حل کرو گے اللہ کے حکم سے, اور مخلوق خدا کی بھی خدمت کرو گے. جس نے 5 ایم اے کیے ہیں, ذرا توجہ رکھیے گا, میں ایک سوال کرنے لگا. جس بچے نے, جس اسٹوڈنٹ نے, جس موصوف نے 5 ایم اے کیے ہیں, کیا وہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی والوں کو پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ اس نے انگلش میں ایم اے کیا ہے, پی ایچ ڈی نہیں کی. کہنے کو 5 ایم اے کیے ہیں لیکن پی ایچ ڈی والے کو پڑھا نہیں سکتا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایم اے والوں کو, ماسٹرز والوں کو بھی پڑھا نہ سکے. یہ جو پی ایچ ڈی والا ہے یہ ماسٹرز والوں کو بھی پڑھائے گا,
بی اے والوں کو بھی پڑھائے گا اور ایم فل والوں کو بھی پڑھائے گا، اور جب سینئر ہو جائے گا، پروفیسر ہو جائے گا میری طرح، یار کبھی کبھی کہہ دیا کرو پروفیسر کیا ہو جاتا تمہیں، ضروری تم نے پیر صاحب کہنا ہوتا، چلو پھر عزت بن جائے گی تھوڑی سی ہے کہ ان پڑھ بندہ بھی پروفیسر بن سکتا ہے۔ تو جب تھوڑا سا وقت گزر جائے گا، پروفیسر بن جائے گا، تو کیا ہوگا، یہ لوگوں کو یعنی بچوں کو، سٹوڈنٹس کو یہ پی ایچ ڈی بھی کروائے گا۔ اب مجھے بتاؤ اس کا پروفائل بہتر ہے یا 5 ایم اے کرنے والوں کا پروفائل بہتر ہے؟ ایک عمل کرو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اس کو کمال پہ پہنچا دو، دھرتی پہ پھر تم جیسا کوئی نہ ہو، دھرتی پہ پھر تم جیسا کوئی نہ ہو، یعنی اتنا کمال حاصل کرو، پھر کیا ہوگا، اس کمال کی خیرات آپ کو بھی ملے گی، آپ کی نسلوں کو بھی ملے گی، اور مخلوق خدا میں بھی بانٹو گے۔ تو اس لیے اللہ والو عملیات کی دنیا میں ایک عمل تلقین کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ روحانیت کی بنیاد عملیات ہے، تو عملیات کی روح سے جو طریقت کے سلاسل ہیں ان میں تلقین کیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی درود پاک کا صیغہ پڑھنا ہے، مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ تو کیوں کا جواب جو ہے وہ تفصیلا میں نے آپ کو جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک ہی صیغہ جو ہے وہ بتایا جائے گا، یا اگر آپ سوال کریں کہ بھائی آپ کس سلسلے میں مرید ہے، کوئی کہے گا جی میں قادری ہوں، کوئی کہے گا میں چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، اویسی ہوں، صابری ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے سلسلے کے اندر تمام لوگ ہزاروں ہیں، سینکڑوں ہیں یا لاکھوں ہیں، وہ ایک ہی صیغہ پڑھیں گے اور ساری زندگی ایک ہی صیغہ پڑھتے رہیں گے۔ کیوں پڑھتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو شعور دے دیا ہے کہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ نے درود پاک کی طاقت حاصل کرنی ہے، تاثیر حاصل کرنی ہے، انرجی حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ نے ایک ہی صیغہ منتخب کرنا ہے، اور بہتر ہے کہ آپ خود منتخب نہیں کریں، خود منتخب نہیں کریں۔ جو یہ کام کر چکا ہے، جو یہ گھاٹی سے پار لگ چکا ہے، استاد ہے، مرشد ہے، ہادی ہے، آپ سے بڑا ہے، اس سے اجازت لے کے، مشورہ کر کے، اس کی دعائیں لے کر پھر آپ ایک صیغہ پکڑے، پھر اس کی ریاضت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کمال پر پہنچا دے گا۔ اب یہاں میرے اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ کہیں یہ آج کا ویلاگ یا آج کا بیان میرے گھاٹے فٹ نہ ہو جائے۔ اللہ نے میری عزت رکھ لی ہے، ورنہ میں بات کو مکمل کرنے لگا تھا، دعا کروانے لگا تھا، تم اپنے گھر راضی تو میں اپنے گھر راضی۔ اب میں خود صیغہ بدلتا ہوں، روحانی علاج کے دوران بھی صیغہ بدلتا ہوں۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں روحانیت سیکھنے کے لیے، یا جن کا شوق ہوتا ہے اللہ کے قرب اور اللہ کی معرفت کے لیے، یا حضور کی غلامی کے لیے، یا وہ لوگ محض جو اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، تو ان کی تربیت کے دوران میں خود بھی صیغہ بدلتا ہوں۔ تو میں پکڑا گیا تھا نا، ابھی میں نقد پکڑے جانا تھا، انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ نے اتنا زور دے کے کہا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنی ہے، زیادہ ایم اے، ایک سے زیادہ ایم اے نہیں کرنا، آپ کے تو قول و فعل میں تضاد ہے۔ جی کیا تضاد ہے؟ جب حضرت صاحب ہم آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ استغفار جوڑ کے آپ نے درود فتح پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، 3 مہینے کے بعد آپ کو دورہ پڑ گیا، آپ اپنی بات سے مکر گئے۔ میں بھائی کیا مکر گیا؟ آپ نے کہا جی نہیں یہ درود فتح بند کر دو، فوراً بند کر دو۔ اچھا جی اب کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ درود اہل بیت پڑھیں گے۔ ہم نے درود اہل بیت پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے استغفر اللہ کو جوڑ لیا، استغفار ساتھ ملا لیا، استغفر اللہ۔ پھر حضرت صاحب ہم 2 3 4 مہینے جو ہے وہ درود اہل بیت پڑھتے رہے، اور اچانک آپ کے اوپر الہام ہوا، آپ نے کہا اوہ یہ نہیں پڑھنا ہے۔ اچھا جی اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے درود مغفرت پڑھنا ہے۔ جی درود مغفرت کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ۔ تو یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا ہے، یہ تو باتیں آپس میں نہیں ملتی، باتیں ملتی ہیں لالا تو نہیں جاگ رہا۔ شافی جاگ رہا ہے اور الحمدللہ ہوش و حواس میں ہوں، آپ نہیں جاگ رہے۔ جو میں صیغہ بدلتا ہوں اس میں الفاظ نہیں بدلتے، یہ راز ہے۔ صیغہ بھی بدل لیا، آپ کی تربیت بھی ہو گئی، چھوٹے عمل سے دھیرے دھیرے بچوں کی طرح ہم اوپر بھی چلے گئے، اور صیغہ بدلنے کا جو عملیات کی دنیا میں گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا ملتی ہے، جس کی رجعت آتی ہے، اس سے بھی ہم محفوظ ہو گئے۔ سنو،
میں نے آپ کو پہلے درجے پہ یا پہلی نشست میں یا پہلی ملاقات میں یہ کہا کہ آپ پڑھو صلی اللہ علی محمد، 4 الفاظ، 4 کلمات، ایسے ہی 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ پڑھو درود اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ چاروں الفاظ جس کی تاثیر آپ نے حاصل کی یا انرجی آپ نے حاصل کی، وہ ساری کی ساری درود اہل بیت کے الفاظ کے اندر ضم ہو گئی۔ یہ چاروں الفاظ درود اہل بیت کے اندر بھی شامل ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ کوئی اور صیغہ پڑھ رہے ہوتے تو وہاں آپ ضم نہیں کر سکتے، مرج نہیں کر سکتے۔ تو جو ہمارا الحمدللہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے، اس میں کیا ہے، جس طرح معصوم بچوں کو لے کر چلتے ہیں، پلے گروپ ہے، پھر پرائمری ہے، پھر 1 ہے یا 1 ہے، 2 ہے، پھر 3 ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو یہ جو 4 الفاظ ہیں، ان کی جو ریاضت آپ نے کی ہے یا جو آپ نے انرجی حاصل کی ہے یا جو آپ نے وقت لگایا ہے 3-4 مہینے، وہ ضائع نہیں جاتا، وہ اگلے درجے پہ منتقل ہو جائے گا۔ جب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے اندر یہ چاروں الفاظ آگے۔ پھر جب آپ نے درود اہل بیت کو درود مغفرت میں بدلا تو مکمل درود اہل بیت منتقل ہو گیا، صرف 2 الفاظ کا آپ نے اضافہ کیا، وبارک وسلم۔ جو آپ پیچھے محنت کر کے آئے تھے، 4 مہینے درود فتح، 4 مہینے درود اہل بیت، جو 8 مہینے آپ نے محنت کی، ریاضت کی، تاثیر حاصل کی، انرجی جنریٹ کی، وہ ساری کی ساری 9ویں مہینے درود مغفرت میں منتقل ہو گئے۔ تو ہمارا مرج کرنے کا یا صیغہ بدلنے کا یہ طریقہ ہے، یہ راز ہے۔ یہ میں نے کبھی نہیں کیا کہ کبھی درود فتح پڑھو، کبھی درود امت پڑھو، کبھی درود صدقہ پڑھو، کبھی کچھ کرو۔ الحمدللہ آپس میں دنیا بھر میں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ درود صدقہ اور قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص کا عمل کر رہے ہیں، ان کو میں یہ نہیں کرنے دیتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں وہ درود امت پڑھ رہے ہیں، ان کو کوئی اور صیغہ نہیں میں پڑھنے دیتا۔ میں کہتا ہوں بھائی جو آپ پڑھ رہے ہو آپ کا معاملہ دوسروں سے الگ ہے، درود صدقہ والوں کا الگ ہے۔ کتنے لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو محض درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ان کو پھر میں نیچے نہیں آنے دیتا، بھئی آپ درود ابراہیم ہی پڑھو۔ ان کو الگ الگ لے کر چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چھڑی کے ساتھ سب کو ہانک رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو بے نمازی ہمارے پاس آتے ہیں، اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ حضرت صاحب آپ یہ صیغہ بار بار کیوں بدلتے ہیں؟ آپ درود فتح کی بجائے جب لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ ایک ہی دم ان کو درود مغفرت پہ ڈال دیا کرو۔ کس پہ ڈال دیا کرو؟ درود مغفرت پہ۔ سنو، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ ماموں بھی ہیں، کیا ہیں؟ ماموں بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں حضرت مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے، ٹھیک ہے؟ جب مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو آپ نے خلیفہ مجاز بنا دیا، اجازت اور خلافت سے نواز دیا، وہ ہندوستان روانہ ہو گئے، کلیر شریف جو ہے وہ چلے گئے۔ اب مجلس سجی ہوئی ہے، توجہ رکھیے گا، بڑی اہم بات ہے، میں طریقت کا ایک راز آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، روحانیت کا ایک راز آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ اب مجلس سجی ہوئی ہے، مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف فرما ہے۔ جب کلام پڑھا جا رہا تھا، آپ کو معلوم ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر سما ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، تو جب عارفانہ کلام پڑھا جا رہا تھا تو مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے اوپر وجد کی کیفیت طاری ہوئی، یعنی وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں آئے، فیض منتقل ہوا، تو آپ نے سارے کا سارا فیض مجلس کے اوپر، محفل کے اوپر یا اپنے متعلقین کے اوپر منتقل کر دیا۔ کیا ہوا؟ 4 لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ کتنے لوگ؟ 4 لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، پاگل ہو گئے، اور 4 لوگ اسی مجلس میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی مر گئے۔ 4 بندے پاگل ہو گئے تو 4 بندے مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ محفل سما ہوئی، جس طرح ہمارے ہاں محفل نعت ہوتی ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر وہ سما پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ محفل سما ہوئی، اب مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ سما سن رہے، وہی کیفیت، وہی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا فیضان۔ جب فیض حد سے بڑا، آپ نے فیض کو منتقل کیا، توجہ ڈالی، جو ہی توجہ ڈالی 3 لوگ
موقع پہ موت کے منہ میں چلے گئے، ان میں آپ کا ایک خادم بھی تھا، خان خان یہ بیان سن کر کہا لو جی میرا وقت آ گیا ان میں سے ایک آپ کا خادم بھی تھا۔ تیسری بار یہی حالات دوبارہ رونما ہوئے، یہی حالات تھے اور مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو سامنا کرنا پڑا، یعنی جو آپ کے حاضرین ہیں ان میں سے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اب مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ یہ کس طرح کا فیضان ہے کہ میں لوگوں پہ توجہ ڈالتا ہوں اور لوگ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں یا موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ اب چلے اپنی اصلاح کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے۔ کدھر چلے؟ پاک پتن کے لیے، بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس، اپنے ماموں کے پاس پہنچے۔ جب آپ پاک پتن کی طرف رواں دواں تھے، یعنی پہنچ گئے قریب، تو آپ نے دیکھا کہ ایک مالی ہے، اس نے بوڑ کی، یہ بوڑ کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کی پنیری لگائی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی پنیری، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، وہ سڑک کے اس طرف ہیں اور ایک چھوٹی سی نالی ہے، اس میں پانی اس طرف ہے، یعنی درمیان میں رستہ ہے، ادھر پنیری لگی ہوئی ہے اور ادھر پانی ہے۔ اب یہاں مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ یوں آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مالی جاتا ہے، پانی کے اندر اپنا ہاتھ جو ہے وہ ڈالتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو گیلا کرتا ہے، بھگوتا ہے، اور وہ جو پنیری ہے ان کی جڑوں میں لا کر ایک ایک قطرہ ڈالتا ہے، توجہ ہے، ایک ایک قطرہ ڈالتا ہے۔ اب مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ یوں ہاتھ باندھ کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، یعنی وہاں جاتا ہے، پانی اپنے ہاتھ کے ساتھ لگاتا ہے، گیلا کرتا ہے، قطرے ٹپکرے ہوتے ہیں، پھر وہ قطرے لا کر اس پنیری کو ڈالتا ہے۔ جب بار بار اس نے یہ کیا مالی نے، تو مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور آپ نے مالی کو مخاطب کر کے کہا کہ میں کتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتے ہو، تھوڑا سا پانی لے کر آتے ہو، ان کو ڈالتے ہو، پھر تھوڑا سا پانی لے کر آتے ہو، چند قطرے ان کو ڈالتے ہو، تو ایک ہی دفعہ وہاں سے کسی مگے کے اندر، کسی ڈول کے اندر ڈالو پانی اور یہ لا کر پانی ان کو ڈال دو تو آپ کو یہ مشقت کرنا نہ پڑے۔ تو فوراً وہ مالی نہیں تھا، وہ مالی بولا، میں بتاتا ہوں کون ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فوراً وہ مالی بولا کہ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مشقت نہ کرنی پڑے، ڈول میں پانی ڈال اور ایک ہی دفعہ ان کی جڑوں میں ڈال دے، پھر جب تو نے ایک ہی دفعہ ڈالا تو 4 مرے ہیں کہ نہیں مرے؟ 4 مرے ہیں کہ نہیں مرے؟ تو مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ ڈر گئے کہ یہ کون ہے، تو فوراً اس مالی نے اپنی حیت کو بدلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں فرید ہوں، میں فرید ہوں بیٹا، جب میں نے تجھے رخصت کیا تھا تو میں نے تجھے یہ ہدایات دی تھی، ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ تھی یا انسٹرکشن یہ تھی کہ تو نے آہستہ آہستہ حضور کی امت کو لے کر چلنا ہے، جتنا ان کا ظرف ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ والو، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ بے نمازی، زندگی میں کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا، گناہوں کے لتھڑے ہوئے، آج انہوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اور میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاؤں، روزانہ 1 سپارہ قرآن کا پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے اور 1000 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، تو آگے کوئی میرے جیسا ہو گیا السلام علیکم اللہ حافظ، رکھو اپنی بیعت اپنے کو، تے آ توبہ بھی پئی ہے۔ اللہ بولو یہ جاہلوں والا کام ہے، یہ جاہلوں والا کام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا، میں اپنے بچے کو کسی سکول میں لے جاؤں تو وہ جاتے ہی کہیں یہ PhD کا کورس بھی خرید لیں، اس کو PhD کروانی، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو PhD کروانی، یا میں وہاں اظہار کر دوں کہ میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو وہ میرے معصوم بچے کو جو ہے اسی دن میڈیکل کی کتابیں پڑھانا شروع کر دیں، تو کیا میں ان کو استاد کہوں گا؟ ان کو جاہل کہوں گا۔ تو اسی طرح جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ گمراہی کے رستے سے نکلتے ہیں، غفلت کے رستے سے نکلتے ہیں، غفلت سے باہر نکلتے ہیں، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی ذکر اذکار نہیں کیا، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، تو جب ایک دم ان کے اوپر بوجھ ڈالو گے وہ متنفر ہو کے ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ تو ہم اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں یا توڑنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ پہلی بات، بالفرض وہ ٹک جاتے ہیں، میری بات کو برداشت کر لیتے ہیں، یا جو میں ہدایات دیتا ہوں یا میں جو اعمال بتاتا ہوں وہ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بیمار ہو جائیں، کیونکہ ان کی روح کے اندر وہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ اتنی عبادت کا نور جو ہے وہ برداشت کر لے۔ اللہ کتنے لوگ ہیں
ہر برادری میں، ہر محلے میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں ایک آدھ بندہ آپ کو ملے گا جو وظیفے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گیا، عبادت کر کر کے پاگل ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے اتنی عبادت کی، یا اتنے وظائف پڑھے، یا اتنے ذکر اذکار تسبیحات کی، اتنی انرجی جنریٹ کی کہ اس کی روح متحمل نہیں ہوئی۔ جب روح متحمل نہ ہوئی تو روح الجھ گئی، اس کی دنیا الجھ گئی۔ جب دنیا الجھی وہ پریشان ہوا اور ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تو ہم ہوش و حواس میں لانے والے ہیں، ہم با خدا ہیں، بے خود نہیں ہیں۔ بے خود ہونا کمال نہیں ہے، با خدا ہونا کمال ہے۔ اور با خدا ہونے کے لیے کسی با خدا کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے، جس کی تربیت ہوئی ہو کہ میرے مرشد نے مجھے کیسے چلایا تھا، انگلی پکڑ کر۔ تو ہم انگلی پکڑ کے الحمدللہ چلاتے ہیں۔ چھوٹا سیگا جب لوگ اس پہ لگ جاتے ہیں، پھر بڑا سیگا، پھر وہ جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مجھے تسلی ہو جاتی ہے، پھر درود مغفرت، پھر درود مغفرت جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر ساتھ ہی درود ابراہیم شروع کروا دیتے ہیں۔ تو یہ لغت طریقت کے راز ہے جو میں نے آپ حضرات تک پہنچائے۔ آج آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی بھی سلسلے کے اندر جو ایک ہی سیگا درود پاک کا پڑھا جاتا ہے یا پڑھنے کے لیے تلقین کیا جاتا ہے، وہ کیوں کیا جاتا ہے، تفصیلی بیان فرمائیں۔ میرا خیال ہے کافی تفصیل جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کا اشکال ہو، کوئی آپ کا سوال ہو، تو آپ ہماری پیڈ آن لائن سروس سے 24 گھنٹے جب چاہیں آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی روحانی علاج چل رہا ہے، اس میں کوئی دقت آ رہی ہے، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح عملیات کے بارے میں، روحانیات کے بارے میں، تصوف اور پیر مریدی کے بارے میں آپ کا کوئی اشکال ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے، تو آپ ہماری پیڈ آن لائن سروس سے 24 گھنٹے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو بقیہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں گمراہی کے اس دور میں گمراہی سے بچائے۔ اللہ رب العزت اس فسق و فجور اور شر کے دور میں ہماری شر سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگان کے، اولیاء اللہ کے، اپنے مشائخ کے زیر قدم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں پریشان حال ہیں، تو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، فیوز و برکات کا نزول فرمائے تاکہ وہ نعمتیں ان کی نسلوں کو بھی ہنڈانا نصیب ہو۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو، ہماری درخواستوں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، ہماری گزارشات کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مقبول اور مبرور دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سمیت دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی اور برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، یا وہ تمام لوگ جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں یا خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں یا شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر تشریف لے کے آتے ہیں اپنے روحانی علاج معالجے کے لیے، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، شافی کی سوچ کو گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں یا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، قرض سے، ذلت سے، علت سے، قلت سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں ہم رب کے سامنے لب کشائی کر نہیں سکے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ جو زندگی چل رہی ہے اللہ اسلام پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے 2.5-3 مہینے سے جو بیانات کا سلسلہ تھا وہ منقطع تھا، اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ وہ تمام حضرات جو خانقاہ میں آتے ہیں اور باقاعدگی سے میرے بیانات کو سنتے ہیں، میں نے اظہار بھی کر دیا تھا کہ جو میرے ذمہ کام تھا الحمدللہ وہ 8 جنوری 2026 کو 3 سال کی جو ڈیوٹی تھی، نوکری تھی، وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کم و بیش یہ 2.5-3 مہینے کا گیپ آ گیا، وقفہ آ گیا۔ ظاہری بات ہے جب تک آپ کو کوئی ہدایات نہیں ہوں گی کہ آپ نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے یا کون سا کام کرنا ہے،
تو آپ کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ آپ انتظار کریں، خاموشی اختیار کریں، سی اینڈ ویٹ۔ میں اسی سی اینڈ ویٹ پالیسی کے تحت پھر انتظار کرتا رہا۔ تو اب الحمدللہ دوبارہ جو کرم ہوا ہے اس کے مطابق بیانات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور جو شافیہ سوشل میڈیا ہے اس کو بھی ہم نے کنسالیڈیٹ کیا ہے، ری ارینج کیا ہے، ریفریش کیا ہے۔ تو نئی پالیسی کے مطابق تمام وہ بیانات جو عملیات، روحانیات، تصوف، پیری مریدی، سیکھنے سکھلانے والے بیانات ہوں گے، وہ پہلے تلاش چینل پہ پبلک ہوں گے، تاکہ دنیا بھر سے وہ لوگ جو تلاش چینل کے ساتھ جڑے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا ایک آفیشیل چینل عرش بھی ہے۔ بعد میں یعنی ہفتے بعد، 10 دن بعد یہی بیانات عرش چینل پر بھی منتقل ہو جائیں گے، پبلک ہو جائیں گے۔ لیکن جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس موضوع کے یا اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے یہ عرش چینل پہ پبلک ہوتا ہے، تو پھر یہ سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر جو بیانات روحانیات کے بارے میں، عملیات کے بارے میں، یعنی ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں، ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے ہیں، وہ تمام بیانات پبلک ہوا کریں گے ہمارے آفیشیل چینل عرش پہ۔ تو جو اصلاحی بیانات ہیں وہ معمول کے مطابق، یا جو محافل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا عملیات کا جو اثر بد آتا ہے، رجت کے حوالے سے جو بیانات ہیں، یا دیگر جو اعمال ہیں، ٹھیک ہے، اوراد و وظائف ہیں، یا اس کی ریاضت ہے، اس کے متعلقہ جتنے بھی بیانات ہوں گے وہ سارے کے سارے ایز پر روٹین معمول کے مطابق ہمارے آفیشیل چینل تلاش پر ہی پبلک ہوا کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ تمام بیانات جو درود پاک سے متعلقہ ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک چینل پہلے ہی بنایا ہوا ہے، مختص کیا ہوا ہے کملی۔ تو وہ جتنے بھی بیانات درود پاک کے حوالے سے ہوں گے یا درود پاک کے متعلقہ سوالات ہوں گے، فیڈ بیک ہوگا، وہ سارے کے سارے ایز پر روٹین جو ہے کدھر جائیں گے؟ کملی چینل پہ۔ اس طرح عملیات کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، بدنی ہے، روحانی ہے، آپ نے اس کا علاج پوچھا ہے، تو علاج معالجے کے حوالے سے جو بیانات ہوں گے یا ویلاگز ہوں گے وہ ہمارے آفیشیل چینل درد پہ جائیں گے۔ کس پہ جائیں گے؟ درد پہ جائیں گے۔ 4K کی پروڈکٹس ہیں یا کاسمیٹک کے حوالے سے، یعنی جو میرا پروفیشن ہے، میرا شعبہ ہے، اس کے حوالے سے، کاسمیٹک کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہوں گے یا ویلاگز ہوں گے، یا جو 4K کی پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے خدشات ہوں گے، تحفظات ہوں گے، یا سوالات ہوں گے، یا اشکالات ہوں گے، اس طرح کے تمام بیانات جو ہے وہ جائیں گے آرزو چینل پہ۔ وہ کس پہ جائیں گے؟ آرزو چینل پہ۔ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں جن کے اندر اعمال ہیں، دعائیں ہیں، یا کوئی واعظ و نصیحت کی چھوٹی سی مختصر بات ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو بیانات ہیں یہ جائیں گے ہمارے آفیشیل چینل پیغام کے اوپر۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تلاش چینل پہ مجھے سنتے ہیں تو ہمارے جو بقیہ 5 چینل ہیں آج ان کو بھی سبسکرائب کر لیں، ان کو بھی فالو کر لیں، تاکہ تمام بیانات جو ہفتہ بھر پبلک ہوں تو آپ کو وہ ملتے رہیں، اور جو نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی آپ نے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ صرف تلاش چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، پھر آپ گلہ کریں کہ جی آپ کے بیانات نہیں آ رہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی بدولت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم اور میرے مرشد میرے لجپال کی جو دعائیں ہیں ان کا جو میرے پہ کرم ہے، انشاءاللہ اس کے توفیل اب کوشش ہوگی کہ روزانہ کسی نہ کسی چینل پہ میرا بیان جو ہے وہ اپیئر ہوتا رہے، پبلک ہوتا رہے، آپ تک جو پیغام ہے پہنچتا رہے۔ یوں ہمارا جو ایک ورچوئل ریلیشن ہے، رابطہ ہے، وہ قائم اور دائم رہے۔ یہ سب سے جو اہم اعلان تھا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ میں ملاقات کے لیے پہلے 3 دن دیتا تھا، ایک جمعرات کی رات، اور اس کے بعد ہفتہ اور اتوار دن میں بیٹھتا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں بالمشافہ ملاقات کے لیے، جن لوگوں کو آسانی ہوتی تھی وہ جمعرات کو رات کو آ جاتے تھے، ساری رات میں وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہوں، اور جن لوگوں کو جمعرات کو یا رات کو آنا مشکل ہوتا تھا ان کے لیے ہم نے 2 دن رکھے تھے، ہفتہ اور اتوار، صبح 11 سے لے کے 4 بجے تک۔ اب حضرات کو معلوم ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، تو کئی مسائل ہیں، ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جمعرات کو ملاقات والا شیڈول ہے یا ترتیب ہے اس کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے۔
تو جمعرات کو آپ ملتان میرے پاس یا شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر تشریف نہیں لے کر آئیں گے. ہاں آپ نے ذکر اذکار کرنا ہے, محفل میں شریک ہونا ہے, بسم اللہ آپ جمعرات کو آئیں, لیکن جمعرات کو رات کو کسی بھی طرح کی میرے سے ملاقات نہیں ہوگی, کیونکہ میں شافیہ روحانی سینٹر پر نہیں ہوں گا. سمجھ آ گئی بات؟ 2 دن اب آپ میں دستیاب ہوں گا, ہفتہ اور اتوار. ہفتے کو آپ صبح جو ہے 10 بجے آ جائیں, آ کر ٹوکن لیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. 11 بجے میں الحمدللہ پہنچ جاتا ہوں. 11 سے 4 کے دوران آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اسی طرح اتوار کو. تو جب دوبارہ جمعرات کے لیے آسانی ہوگی تو پھر آپ کو جو ہے وہ مطلب بھی کر دیا جائے گا. 2 بیان ہو گئے. تیسرا اور آخری بیان یا گزارش یہ ہے کہ ہر مہینے کی جو پہلی جمعرات آتی ہے, انگریزی مہینے کی جو پہلی جمعرات آتی ہے, اس جمعرات کو ماہانہ محفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس ماہانہ محفل میں خود بھی خانقاہ ہوں گا, ظاہر میں نے بیان کرنا ہے. اس میں جو لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں, پاکستان بھر سے جو لوگ آتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے, ان میں مریض بھی ہوتے ہیں. تو اس رات شافیہ روحانی سینٹر بھی کھلا ہوگا, اور محفل کے بعد پھر میں جس طرح پہلے جاتا ہوں تو شافیہ روحانی سینٹر بھی جایا کروں گا. یعنی مہینے میں ایک بار ماہانہ محفل والی رات کو میں دستیاب ہوں گا, باقی کسی جمعرات کی رات کو میں دستیاب نہیں ہوں گا. جب یہ ترتیب دوبارہ بحال ہوگی تو انشاءاللہ کسی نہ کسی بیان میں بھی آپ کو جو ہے وہ انفارم کر دیا جائے گا. یہ میں نے باتیں اس لیے کہہ دی کہ جب یہ لاکھوں لوگ بیانات سنیں گے تو کسی بہانے سے میرا پیغام یا میری آواز آپ تک پہنچ جائے. اللہ نہ کرے آپ کہیں دور سے آئیں اور آپ کو پھر یہاں آ کے تکلیف ہو. اگر بالفرض آپ آ بھی جاتے ہیں, دیکھیں کوئی گجرات سے آ جاتا ہے, جہلم سے آ جاتا ہے, پشاور سے آ جاتا ہے, لاہور سے آ جاتا ہے, آپ جمعرات کو آ جاتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ترتیب یا اسکیجول بدل چکا ہے, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہوٹل کا انتظام ہوتا ہے, بہت سستا ہوٹل ہے, وہاں آپ ایک رات قیام بھی کر سکتے ہیں. اس لیے آپ نے واپس نہیں جانا. ہاں اپنی خوشی سے آپ واپس جانا چاہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سن لیا تو آپ سے یہ خطا ہونی ہی نہیں چاہیے. تو اللہ رب العزت مخلوق کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے.